بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 6 کا اگلا سبق ہے نجاست۔ عزیز طلبہ اکرام، آپ نے پچھلے سبق میں طہارت کے عنوان سے پڑھا تھا کہ طہارت کے معنی ہے پاکی، اور پاکی دو طرح کی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ باطنی پاکی سے مراد ہے کہ ہمارا دل غرور، تکبر، شرک، کفر اور برے عقائد سے پاک ہو، اور ظاہری پاکی سے مراد تھا کہ ہمارا جسم، ہمارے کپڑے، ہمارے برتن اور جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جس جگہ بیٹھتے ہیں، وہ ساری چیزیں ناپاکی سے، گندگی سے پاک اور صاف ہوں۔ طہارت کی جو ضد ہے وہ ہے نجاست، یعنی ناپاکی۔ طہارت کے معنی تھے پاکی، اور اس کی ضد ہے نجاست یعنی ناپاکی۔ عزیز طلبہ، اسلام نے نجاست یعنی ناپاکی کو پسند نہیں کیا، اچھا نہیں سمجھا، اور اس کو ناپسند قرار دیا ہے۔ اور اگر کسی کے جسم پر، بدن پر، کپڑوں پر یا اس کے استعمال کی جو چیز ہے اس پر کوئی گندگی لگ جائے تو اس کو صاف کرنے اور پانی سے پاک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی بہت تاکید اسلام نے فرمائی ہے کہ پاکی حاصل کیا جائے اور ناپاکی سے دور رہا جائے اور اس سے بچا جائے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، یعنی نجاست جو ناپاکی ہے وہ دو طرح کی ہو سکتی ہیں۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، یعنی ناپاکی اور نجاست جو ہے وہ دو طرح سے ہو سکتی ہیں، دو طرح کی ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 نجاست حقیقی، اور نمبر 2 نجاست حکمی۔ نمبر 1 نجاست حقیقی، نمبر 2 نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی اور نجاست حکمی کسے کہا جاتا ہے؟ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 58 میں موجود ہے، آپ کتاب میں بھی دیکھ لیں، آپ کے سامنے میں اس کو ذکر بھی کرتا ہوں۔ نجاست حقیقی وہ نجاست ہے جو دیکھنے میں آ سکے، جو دکھائی دے کہ ہاں جی یہ نجاست لگی ہوئی ہے، یا یہ چیز جو ہے یہ ناپاکی ہے اور نجاست ہے، تو ایسی نجاست جو دیکھنے میں آ سکے اس کو نجاست حقیقی کہا جاتا ہے۔ جیسے پیشاب، پخانہ وغیرہ جو ہے یہ، اور اسی طرح خون، یہ چیزیں نجاست حقیقی کہلاتی ہیں، جو دکھائی دیتی ہیں، دیکھنے میں آتی ہیں۔ اور نجاست حکمی وہ ہے جس کو شریعت کے حکم سے ثابت ہو کہ یہ نجاست ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، لیکن وہ نظر نہ آ سکے، جیسے بغیر وضو کے ہونا، یہ بھی ایک قسم کی نجاست ہے کہ اس میں بندہ اس صورت میں کہ وضو نہیں ہے تو اس صورت میں نہ قرآن شریف کو ہاتھ لگا سکتا ہے اور نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، تو یہ حکماً نجاست ہے کہ اس کو بھی دور کرنے کے لیے ہمیں وضو کرنا ہوگا تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں، ہم قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکیں۔ تو یہ دو قسمیں ہو گئیں ناپاکی کی، نجاست کی۔ نمبر 1 نجاست حقیقی، یعنی وہ نجاست جو دکھائی دے، نظر آئے اور دیکھا جا سکتا ہو اس کو، جیسے پیشاب وغیرہ، خون وغیرہ۔ اسی طرح نجاست حکمی دوسری قسم ہے جس کو شریعت نے اس کو نجاست قرار دیا ہو لیکن وہ نظر نہیں آتی ہو، جیسے بغیر وضو کا ہونا، کہ اگر کوئی شخص بغیر وضو ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا وضو ہے یا نہیں ہے، یہ نجاست حکمی ہے۔ اور یہ جو نجاست حکمی ہے اس کو اس شریعت کی اصطلاح میں حدث بھی کہتے ہیں، اس کو شریعت کی اصطلاح میں حدث بھی کہتے ہیں۔ اب ہم جو بات کریں گے،
ہم جو پڑھیں گے وہ نجاست حقیقی کے بارے میں پڑھیں گے۔ نجاست حکمی تو ایک ہی ہے جس کو آپ سمجھ گیا کہ بغیر وضو کے ہونا، وضو کر لے گا تو نجاست حکمی سے پاک ہو جائے گا۔ نجاست حقیقی یہ دو طرح کی ہے۔ نجاست حقیقی دو قسم کی ہیں، دو طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر ایک نجاست غلیظہ، نمبر دو نجاست خفیفہ۔ نجاست حقیقی کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نمبر دو نجاست خفیفہ۔ اب ہم ان دونوں کی تعریف پڑھ لیتے ہیں کہ نجاست غلیظہ کسے کہتے ہیں اور نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں۔ نجاست غلیظہ وہ نجاست ہے جو ناپاک ہونے میں سخت اور زیادہ ہو، سخت ہو، اس کا حکم جو ہے وہ زیادہ سخت ہو، اور وہ اس کا حکم جو ہے زیادہ ہو، زیادہ سخت معاملہ ہو۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں نجاست غلیظہ میں جو شامل ہوں گی، یعنی جس کی ناپاکی سخت اور زیادہ ہوگی، وہ مثلاً انسان کا پیشاب پخانہ وغیرہ، اسی طرح جانوروں کا پخانہ، حرام جانوروں کا پیشاب، آدمی انسان اور جانوروں کا بہتا ہوا خون۔ عزیز طلبہ یہ ساری چیزیں آپ کی کتاب میں موجود ہیں، آپ کتاب میں دیکھ کے اس کو سن بھی لیں اور کتاب میں سے اس کو یاد بھی کر لیں کہ نجاست غلیظہ وہ نجاست ہے جس کی ناپاکی کا حکم وہ سخت اور زیادہ ہو، جس کی ناپاکی سخت اور زیادہ ہو۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آدمی کا پیشاب پخانہ، جانوروں کا پخانہ، حرام جانوروں کا پیشاب، آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، شراب، مرغی اور بطخ کی بیٹ، مرغی اور بطخ کی جو بیٹ ہوتی ہے جو پخانہ ہوتا ہے، اسی طرح دودھ پیتے بچے کا پیشاب یا پخانہ، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں، نجاست غلیظہ ہے یہ چیزیں جو آپ کے سامنے ذکر ہوئی، یعنی وہ نجاست ہے جس کی ناپاکی سخت اور زیادہ ہے۔ نمبر دو نجاست خفیفہ۔ نجاست خفیفہ، نجاست خفیفہ وہ نجاست ہے جو ناپاک ہونے میں ہلکی اور کم ہو۔ وہ چیزیں یہ ہیں، کون سی چیزیں ہیں؟ حلال جانور جیسے بکری، گائے، بیل، بھینس، اونٹ وغیرہ کا پیشاب، حلال جانوروں کا پیشاب، اور حرام پرندوں مثلا چیل وغیرہ کی بیٹ، یہ نجاست خفیفہ ہیں، یعنی ان کی ناپاکی ہلکی اور کم ہے۔ اب عزیز طلبہ یہ بات جاننے کی ہے کہ نجاست غلیظہ ہو یا خفیفہ ہو، ہے تو دونوں ناپاکی، تو اس میں سخت زیادہ اور ہلکی اور کم سے کیا مطلب ہوا؟ ہے تو دونوں ہی نجاست، دونوں ہی ناپاکی ہیں، تو اس کو کسی کو سخت کہنا اور کسی کو ہلکا کہنا، کسی کو زیادہ کہنا، کسی کو کم کہنا، تو یہ ان میں فرق کیا ہے ایسا؟ حالانکہ دونوں کو کس نام کے ساتھ، غلیظہ اور خفیفہ کے ساتھ نجاست کا لفظ لگا ہوا ہے جس کے معنی ہے ناپاکی، تو دونوں ہیں تو ناپاک، تو ان کا جو فرق واضح ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، وہ ان کے حکم کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جب کسی کے جسم میں یہ نجاست لگے گی، چاہے وہ غلیظہ ہو یا خفیفہ ہو، تو وہ حصہ ناپاک تو ہو گیا، لیکن اس کا حکم کیا ہے کہ کتنی صورت میں، کتنی غلیظہ کتنی لگی ہوگی کہ تو نماز نہیں ہوگی یا وہ حصہ ناپاک رہے گا، اور خفیفہ کتنی لگی ہوگی، تو اس سے فرق واضح ہو جائے گا اس کے حکم سے۔ جب ہمارے سامنے اس کا حکم آ جائے گا تو اور زیادہ واضح ہو جائے گا کہ غلیظہ کیوں سخت ہے اور خفیفہ کیوں ہلکی ہے۔ تو اس میں فرق یہ ہے، نجاست خفیفہ جو ہے، یعنی جو ہلکی نجاست ہے، یہ چوتھائی کپڑے یا چوتھائی عضو تک معاف ہے، چوتھائی کپڑے یا چوتھائی عضو تک لگی ہوئی ہے تو یہ معاف ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جان لیجئے چوتھائی کپڑے سے کیا مراد ہے۔ آیا پورے کرتے کو، ایک کرتا پہنا ہوا ہے، قمیص پہنی ہوئی ہے، تو یہ پوری کی پوری قمیص ایک کپڑا مراد ہوگا، تو اس کے 4 حصے کیے جائیں، اور ایک حصے، 4 حصے میں سے ایک حصہ یعنی چوتھائی حصہ جو ہے
اس میں اگر پورے میں نجاست لگی ہوئی ہے تو وہ بندہ اگر نماز پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو اس کو پہلے سمجھ لیجئے کہ چوتھائی کپڑے سے مراد کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، چوتھائی کپڑے سے مراد اگر کوئی شخص قمیص پہنا ہوا ہے تو آستین ایک الگ کپڑا ہے، اور اسی طرح دامن ایک الگ کپڑا ہے، کلی ایک الگ کپڑا ہے، پائنچہ ہے اگر شلوار کا تو ایک الگ کپڑا ہے۔ تو یہ الگ الگ کپڑے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پوری قمیص کے 4 حصے کیے جائیں اور اس میں سے اگر ایک چوتھائی حصے میں نجاست لگی ہوئی ہے تو اتنی معاف ہے، اور اس میں اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر نجاست خفیفہ جو ہے وہ کسی کے جس کپڑوں پہ لگی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ قمیص ہے، قمیص کی آستین پہ لگی ہوئی ہے، تو اس کو پورے کپڑے پوری قمیص کے حساب سے چوتھائی حصہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس کی آستین کا پوری جو آستین ہوگی اس کو ایک کپڑا شمار کیا جائے گا، اور اس کے 4 حصے کیے جائیں گے، اور اس کے چوتھائی حصے میں اگر نجاست لگی ہوئی ہے اور چوتھائی حصے سے کم میں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی، گرچہ اس کو بھی پاک کرنا ضروری ہے، لیکن اگر اس نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، اور اگر چوتھائی حصے سے زیادہ میں لگی ہوئی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر بدن ہے، جسم ہے، جسم کے چوتھائی حصے میں، تو اس سے جسم سے مراد انسان کے پورا بدن، پورا جسم مراد نہیں ہے، پوری باڈی مراد نہیں ہے، بلکہ ہاتھ الگ ہے، اور اسی طرح پاؤں میں پنجہ الگ ہے ٹخنوں تک، اور اسی طرح اوپر کا حصہ الگ ہے، پیٹ الگ ہے، کمر الگ ہے، ان کو الگ الگ شمار کیا جائے گا۔ اس میں اگر اس انسان کے ہاتھ میں اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کے ہاتھ کو شمار کیا جائے گا، اس ہاتھ کے چوتھائی حصے کو دیکھا جائے گا، پورے جسم کا چوتھائی حصہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ ہاتھ پہ اگر نجاست لگی ہے اور وہ خفیفہ ہے تو ہاتھ کا چوتھائی حصہ دیکھا جائے گا، کہ ایک ہاتھ کے 4 حصوں میں شمار کیا جائے، اور چوتھائی حصے میں اگر نجاست ہے اور اس میں اگر اس نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، اور چوتھائی حصے سے زیادہ میں نجاست ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ نجاست خفیفہ اور غلیظہ میں فرق آپ سمجھ لیجئے۔ نجاست خفیفہ اگر کسی کے کپڑوں اور بدن میں لگی ہوئی ہے اور وہ چوتھائی حصے میں ہے، کپڑے کے یا شلوار جسم کے چوتھائی حصے میں ہے، تو وہ معاف ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ وہ معاف ہے۔ اگر نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے کسی کے جسم پر، بدن پر یا کپڑے پر، تو اس کی 2 صورتیں، نجاست غلیظہ اس کی 2 صورتیں، ایک نجاست وہ ہوتی ہے جو گاڑھی ہوتی ہے، ایک نجاست وہ ہوتی ہے جو پتلی ہوتی ہے۔ مثلا نجاست غلیظہ گاڑھی سے مراد جیسے پاخانہ وغیرہ ہے، اور پتلی ہے اس سے مراد جیسے پیشاب ہے، شراب ہے، یہ اس طرح کی چیز ہے۔ تو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر گاڑھی ہے تو وہ 3 گرام وزن تک معاف ہے، 3 گرام وزن تک معاف ہے، اور اسی طرح اگر وہ پتلی ہے تو ہماری جو ہتھیلی ہوتی ہے اس کا جتنا گہراؤ ہوتا ہے، ہاتھ اگر ہم یہ کھولیں مکمل تو اس کا جو گہراؤ ہے بیچ میں ہتھیلی کے، اتنی اگر وہ لگی ہوئی ہے جسم پہ یا بدن میں تو وہ معاف ہے، اس سے زیادہ ہے تو معاف نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ایک حکم ہے، اور اس کا اندازہ ہم اپنے اعتبار سے لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ پاخانہ لگا ہوا ہے تو یہ تقریباً اتنا لگا ہوا ہے کہ 3 گرام سے کم ہوگا، تو اس میں اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، اس سے زیادہ اگر ہمیں لگ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی کے کپڑوں پہ یا جسم پہ نجاست پتلی لگی ہے، نجاست غلیظہ ہے اور پتلی ہے، جیسے پیشاب لگا ہوا ہے، تو وہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ہتھیلی کے گہراؤ کے برابر ہے یا اس سے کم ہے تو وہ تو معاف ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو وہ معاف نہیں ہے۔ تو دوبارہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہم نے پڑھا کہ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، ایک نجاست حقیقی، ایک نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی اسے کہتے ہیں جو دکھائی دے، دیکھنے میں آ سکے، جیسے پیشاب، پخانہ وغیرہ۔ اسی طرح دوسری قسم ہے نجاست حکمی، یعنی جس کو شریعت کے حکم کے مطابق تو نجاست کہا جاتا ہے لیکن وہ دیکھنے میں نہیں آتی، جیسے
بغیر وضو کے ہونا، اور اس کو شریعت کی اصطلاح میں حدث بھی کہا جاتا ہے۔ اب نجاست حقیقی کی دو قسمیں ہم نے پڑھی، ایک غلیظہ اور دوسری خفیفہ۔ غلیظہ اسے کہتے ہیں جو سخت اور زیادہ ہو، وہ ناپاکی جو سخت اور زیادہ ہو، جیسے آدمی کا پیشاب، پخانہ، جانوروں کا پخانہ، حرام جانوروں کا پیشاب وغیرہ جو آپ نے کتاب میں پڑھ لیا۔ اور نجاست خفیفہ اسے کہتے ہیں جو ناپاکی میں ہلکی اور کم ہو، جیسے حلال جانوروں کا پیشاب وغیرہ، حرام پرندوں کی میٹ وغیرہ، وہ آپ نے کتاب میں دیکھ لی۔ اب ہیں یہ دونوں نجاست، غلیظہ ہو یا خفیفہ، لیکن ان کے حکم کے اعتبار سے ان میں واضح فرق ہو جائے گا کہ کون سی سخت کیوں ہے، اور نجاست غلیظہ سخت کیوں ہے، اور نجاست خفیفہ ہلکی کیوں ہے۔ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ کسی کے عضو، جسم کے کسی حصے میں، عضو کے یا کپڑوں کے کسی حصے میں چوتھائی حصے تک تو معاف ہے، اس سے زیادہ معاف نہیں ہے۔ اور غلیظہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک گاڑی نجاست ہوتی ہے، ایک پتلی۔ گاڑی ہے اگر جیسے پخانہ وغیرہ تو وہ 3 گرام تک معاف ہے، اس سے زیادہ معاف نہیں، اور پتلی اگر ہے تو ہتھیلی کے گہراؤ تک معاف ہے، اس سے زیادہ معاف نہیں۔ تو نجاست خفیفہ ہلکی اس لیے کہا جاتا ہے کہ عزیز طلبہ، اگر جسم کے عضو میں کہیں لگی ہوئی ہے اور وہ چوتھائی حصے تک اگر ہے تو وہ نجاست غلیظہ کی گاڑی نجاست سے بھی زیادہ ہو جائے گی، اور نجاست غلیظہ کی پتلی نجاست سے بھی وہ زیادہ ہی ہوگی، تو وہ زیادہ حد تک بھی معاف ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو ہلکی اور کم کہا جاتا ہے، خفیفہ کہا جاتا ہے۔ جبکہ غلیظہ وہ تھوڑی سی صرف اس سے خفیفہ کی مقدار سے کم مقدار میں معاف ہے، اس کے برابر بھی اگر پہنچے گی تو وہ معاف نہیں ہوگی، اس لیے اس کو سخت اور زیادہ ناپاک کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ نجاست خفیفہ کو جو ہم نے کپڑا شمار کیا کہ کپڑا تک ایک کپڑے میں لگی ہے تو اس کے چوتھائی حصے تک معاف ہے، تو کپڑے میں ہر حصہ الگ الگ ہے، جیسے آستین، دامن، کلی، پائنچہ، یہ سب الگ الگ ہیں۔ اسی طرح جسم میں اگر لگی ہے اس کا چوتھائی حصہ دیکھنا ہے تو وہ عضو کو دیکھا جائے گا، جیسے ہاتھ الگ ہے، پاؤں الگ ہے ٹخنوں تک، اسی طرح پیٹ الگ ہے، یہ چیزیں الگ الگ شمار ہوں گی۔ اور معاف ہونے کا مطلب بھی میں نے آپ کو بتا دیا، معاف سے مراد یہ نہیں ہے کہ نجاست جو ہے ہمیں دھونی نہیں ہے، پاک نہیں کرنا، بلکہ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے کم میں جو مقدار بتائی گئی ہے، جہاں تک کہ معافی بتائی گئی ہے اس سے کم میں ہے یا وہاں تک ہے، اور اس حالت میں اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن دھونا اس کو ضروری ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہے اور اس حالت میں اگر نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور یہ جو ہم نے نجاست غلیظہ میں پتلی نجاست کا حکم پڑھا کہ پتلی نجاست ایک ہتھیلی کے گہراؤ تک معاف ہے، تو وہ مراد یہ ہے کہ ہتھیلی کے گہراؤ سے مراد یہ ہے کہ اگر اسے پانی ڈالا جائے اور پانی جتنی جگہ میں ٹھہر جائے، گرے نہیں آس پاس سے، بس جگہ پہ ٹھہر جائے، تو اتنی مراد ہتھیلی کے گہراؤ سے ہوتی ہے۔ اب عزیز طلبہ، اگر ہمیں پتہ ہے کہ نجاست غلیظہ یا نجاست خفیفہ ہمارے جسم پہ یا بدن پہ یا کپڑوں پہ لگی ہوئی ہے، اور وہ ہماری اس مقدار سے، جتنی مقدار معاف ہے اس سے اتنی ہے یا اس سے کم ہے، تو ہم نے نماز پڑھ لی تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اگر ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے پتہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم دھو لیں، پاک ہو جائیں، اس کو بھی صاف کر لیں، کیونکہ اس صورت میں ہمیں اگر پتہ ہو اور پتہ ہونے کے باوجود نماز پڑھیں گے تو گرچہ نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، کراہیت ہوگی اس میں۔ اب نجاست ہماری غلیظہ ہو یا خفیفہ ہو، غلیظہ میں چاہے وہ پتلی ہو یا گاڑی ہو، ان سب کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھ لیں گے۔ آج ہم اپنا سبق یہاں ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔